بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مبادئ الاصول میں ہے۔ عرض ہوا کہ علم اصول کی تعریف کو مطرح کیا، اور علم اصول کی تعریف میں تین چیزوں کو ذکر کیا کہ ان تینوں کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلی چیز قاعدہ، دوسری چیز حکم، اور تیسری چیز ادلہ۔ گزشتہ 2 جلسوں میں ہم نے قاعدے اور حکم کی وضاحت کو پیش کیا۔ گزشتہ آخری جلسے میں حکم کی تعریف کو مطرح کیا۔ عرض کیا کہ حکم اس قانون کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہوتا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کیا جائے۔ اچھا، مصنف ابھی حکم کے مختلف اقسام کو ذکر کرتے ہیں۔ حکم کی مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی تقسیم یہ ہے کہ حکم یا حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے۔ پھر حکم واقعی یا حکم واقعی اولی ہے یا ثانوی ہے۔ ان کی مختصر وضاحت کریں، پھر بحث کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ حکم واقعی یعنی بذات خود ایک شے کے لیے جو حکم ہو اسے کہتے ہیں حکم واقعی۔ مثلا خود نماز کا حکم کیا ہے، خود روزے کا حکم کیا ہے، بذات خود ایک شے کے لیے جو حکم قرار دیا جائے اسے کہتے ہیں حکم واقعی۔ یا دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہتے ہیں کہ مختلف چیزوں کا حکم جو لوح محفوظ میں موجود ہے اس کو کہتے ہیں حکم واقعی۔ پس حکم واقعی میں ہم کہتے ہیں کہ بذات خود شے کے لیے حکم کیا ہے، اسے کہتے ہیں حکم واقعی۔ حکم واقعی کی 2 قسمیں ہیں، یا حکم واقعی اولی ہے یا حکم واقعی ثانوی ہے۔ ایک مرتبہ ہم ایک شے کو نارمل حالت میں، جو اس کے نارمل حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ مثلا پانی پینا، اب نارمل حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں پانی پینے کا حکم کیا ہے، مباح ہے، واجب ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ دوسری مرتبہ ہم ایک شے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، لیکن نارمل حالات کو مد نظر نہیں رکھتے، ہنگامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہیں۔ مثلا نارمل حالت میں پانی پینا مباح ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی کا بچنا پانی پینے پر موقوف ہو تو وہاں پر پانی پینا واجب ہو جائے گا۔ اب کیا ہے، اس نارمل حالت سے ہنگامی حالات کی طرف آئے۔ حکم اولی، حکم واقعی اولی یعنی وہ حکم جو ایک شے کے لیے نارمل حالت میں ہوتا ہے، اور حکم واقعی ثانوی جو ایک شے کا حکم ہنگامی حالات میں ہوتا ہے۔ بابا نارمل حالات میں مثلا شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر انسان کو ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کے لیے شراب پینا ضروری ہے تو اب ہم یہاں پر کہیں گے کہ اس کے لیے جائز ہے۔ حالت اضطرار میں یہ چیز ہے۔ یہ اضطرار اور ہنگامی جو صورتحال ہوتی ہے وہاں پر حکم ثانوی ہوتا ہے۔
آغا حکم اولی کے لحاظ سے مٹی کو کھانا حرام ہے، لیکن اگر انسان کی زندگی اس مٹی کھانے پر موقوف ہو تو واجب ہو جائے گا۔ بس یہ ہو گیا حکم واقعی ثانوی۔ خلاصہ کلام، حکم واقعی یعنی جو حکم بذات خود اس شے کے لیے ہے اسے کہتے ہیں حکم واقعی۔ اس کے مقابلے میں ہے حکم ظاہری۔ حکم ظاہری اس حکم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کے لیے اس وقت قرار دیا جاتا ہے جب اس کا حکم واقعی ہمارے لیے مجہول ہو۔ اب ایک شے کا حکم واقعی ہمیں نہیں پتا، اب میں کیا کروں؟ کہتے ہیں ایسی صورتحال میں جو اس شے کے لیے حکم قرار دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ مثال، نارمل حالت میں انسان کا لباس پاک ہوتا ہے، لیکن مجھے شک ہو رہا ہے اگر میرے لباس کو نجاست لگی ہے یا نہ، مجھے شک ہو رہا ہے۔ اب حکم واقعی کا پتہ نہیں، کیونکہ حکم واقعی یہ ہے کہ اگر آپ کے لباس کو نجاست نہیں لگی تو پاک ہے، اگر نجاست لگی ہے تو نجس ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے نجاست لگی ہے یا نہیں لگی، یعنی آپ کے لیے حکم واقعی مجہول ہے۔ کہتے ہیں جب ایک شے کا حکم واقعی مجہول ہو، ایسی صورت میں جو اس شے کے لیے حکم قرار دیا جاتا ہے اسے حکم ظاہری کہتے ہیں۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کا ترجمہ کروں پھر آگے چلتے ہیں۔ انواع الحکم، حکم کی قسمیں، ینوع الحکم الی نوعین، حکم تقسیم کیا جاتا ہے دو قسموں کی طرف۔ ہما، وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ الحکم الواقعی والحکم الظاہری، ایک حکم واقعی اور دوسرا حکم ظاہری۔ الحکم الواقعی، حکم واقعی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْحُكْمُ، یہ وہ حکم ہے کہ المجعول للشیء، جو قرار دیا جاتا ہے ایک چیز کے لیے بواقعہ ہی، یعنی خود اس شے کو مد نظر رکھتے ہوئے، خود اس شے کے واقع اور حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکم قرار دیا جائے وہ حکم واقعی ہے۔ وَيُنَوَّعُ الْحُكْمُ الْوَاقِعِيُّ إِلَى نَوْعَيْنِ أَيْضًا، اور حکم واقعی کو تقسیم کیا جاتا ہے دو قسموں کی طرف، یعنی جیسے حکم دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے حکم واقعی کو بھی دو قسموں کی طرف تقسیم کرتے ہیں۔ ہما، وہ دونوں قسمیں کون سی ہیں؟ الواقعی الاولی والواقعی ثانوی، ایک واقعی اولی اور دوسرا واقعی ثانوی۔ الواقعی الاولی، حکم واقعی اولی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْحُكْمُ، یہ وہ حکم ہے کہ المجعول للشیء، جس کو جعل کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے ایک چیز کے لیے بواقعہ الاولیہ، اس کی اولی صورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، واقع یعنی حقیقت، اس کی اولین حقیقت اور کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکم بنایا جائے اسے کہتے ہیں واقعی اولی۔ من دون ملاحظت ما یطرأ للشیء، بغیر اس کے کہ لحاظ کیا جائے ان عوارض کا کہ جو ایک شے پر عارض ہوتے ہیں۔ واقع الاولیے کو کھول رہے ہیں۔ واقع اولی یعنی کیا؟ یعنی فقط اس چیز کو دیکھو، ان حالات، ان کنڈیشنز، ان ہنگامی صورتحال کو مد نظر نہ رکھیں جو ایک چیز کے لیے حاصل ہوتی ہیں، نہ اس شے کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں اس کے لیے کیا حکم بنتا ہے۔ من دون ملاحظت ما سے مراد وہی عوارض ہیں، حالات،
کہ من اس کو بیان کر رہا ہے، من دون ملاحظت ما، ان عوارض اور حالات کا لحاظ کیے بغیر کہ یطرأ للشیء، جو حالات اور عوارض ایک شے پر طاری ہوتے ہیں۔ من عوارض عرض کیا کہ یہ ماں کا بیان ہے۔ مثل اباحت شرب الماء، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ پانی پینا مباح ہے، خود پانی پینے کو دیکھیں، دوسرے ہنگامی صورتحال کو نہ دیکھیں، خود پانی پینا حلال ہے یعنی مباح ہے۔ الواقعی ثانوی، واقعی ثانوی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمَجْعُولُ لِلشَّيْءِ، یہ وہ حکم ہے جو قرار دیا جاتا ہے ایک چیز کے لیے بملاحظت ما یطرأ لہ، ان عوارض اور ان صورتحال کا ملاحظہ کرتے ہوئے جو اس شے پر عارض ہوتی ہیں، یعنی ہنگامی صورتحال۔ من عوارض کہ ما یطرأ میں ما کا بیان ہے، وہ عوارض کہ تقتضی تغییر حکم الاولی، ایسے عوارض اور حالات جو حکم اولی کے تبدیل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ مثال میں بات واضح ہوگی۔ مثل وجوب شرب الماء، ہم کہتے ہیں پانی پینا واجب ہے، کب؟ اذا توقف انقاذ الحیات علیہ، جب زندگی کا بچانا پانی پینے پر موقوف ہو تو اب پانی پینا واجب ہے۔ دیکھیں اب یہاں پر جو حکم قرار دیا جا رہا ہے خود شرب ماء کو نہیں دیکھا، پانی پینے کو نہیں دیکھا، پانی پینے کو خاص حالت میں، وہ حالت یہ ہے کہ پانی پینے پر زندگی کا بچنا موقوف ہے۔ فَإِنَّ عُرُوزَ توقف انقاذ الحیات علی شرب الماء اقتضا تغییر حکم الاولی، فرماتے ہیں فَإِنَّ، اس ان کا اسم ہے عروض اور خبر ہے اقتضا۔ فَإِنَّ عُرُوزَ توقف انقاذ الحیات، آغا زندگی کے بچانے کا متوقف ہونا پانی پینے پر، اس چیز کا عروض، اس چیز کا عارض ہونا، اس ہنگامی حالت کا پیدا ہونا، اقتضا، یہ عروض اقتضا کرتا ہے تغییر حکم الاولی، کہ اس کا جو اولی حکم تھا وہ تبدیل ہو جائے۔ حکم اولی پانی پینے کا یہ ہے کہ مباح ہے، لیکن جیسے ہی زندگی کا بچنا پانی پینے پر موقوف ہے تو واجب ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ، یہ ہوا کی ضمیر حکم اولی کی طرف جا رہی ہے۔ حکم اولی کیا تھا؟ اباحہ، مباح ہونا۔ تغییر حکمہ الاولی الی حکمہ الثانوی، یہ الی تغییر کے متعلق ہے، اقتضا کرتا ہے اس حالت کا پیدا ہونا کہ حکم اولی تبدیل ہو حکم ثانوی کی طرف۔ حکم ثانوی کیا ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوب، حکم ثانوی ہے کہ واجب ہے۔ الحکم ظاہری، دوسری قسم حکم کی حکم ظاہری ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحُكْمُ الْمَجْعُولُ لِلشَّيْءِ، یہ وہ حکم ہے جو قرار دیا جاتا ہے ایک چیز کے لیے عند الجہل بحکم الواقعی، جب اس شے کا حکم واقعی مجہول ہو۔ جب آپ کو ایک شے کے حکم واقعی کا پتہ نہیں ہے تو وہاں پر حکم ظاہری قرار دیا جاتا ہے۔ مثل الحکم بطہارت الاناء الذی لم تعلم نجاستہ، جس طریقے سے اس ظرف کی طہارت کا حکم کرنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ نجس ہے یا پاک ہے۔ مثلا ایک گلاس آپ کے سامنے پڑا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاک ہے یا نجس ہے، یہاں پر حکم ظاہری یہ ہے کہ وہ گلاس آپ کے لیے پاک ہے۔ فقہ میں قاعدہ طہارت کو بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ طہارت کہتا ہے کل شیء، ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے اس کو پاک سمجھو۔
کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، جب تک تمہیں پتہ نہ چلے کہ یہ نجس ہے تب تک وہ چیز تمہارے لیے پاک ہے۔ الخلاصہ، خلاصہ کلام، الحکم واقعی و ظاہری، الواقعی اولی و ثانوی۔ خوب، حکم کی ایک اور تقسیم ہے، فرماتے ہیں کہ حکم یا تکلیفی ہے یا تخییری ہے یا وضعی ہے، ہر ایک کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ حکم تکلیفی یعنی وہ حکم جو ڈائریکٹ اور مستقیم طریقے سے انسان کے فعل کے ساتھ تعلق رکھے، اسے کہتے ہیں حکم تکلیفی۔ مثلا نماز تم پر واجب ہے، وجوب حکم تکلیفی ہے۔ اگر غیبت کرنا حرام ہے، حکم تکلیفی۔ اگر نارمل حالت میں وضو کرنا مستحب ہے، حکم تکلیفی۔ اگر وضو کر کے اس کو کپڑے کے ساتھ یا تولیے کے ساتھ خشک کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، یہ حکم تکلیفی ہے۔ دیکھیں آسان ہے بالکل۔ اقسام الحکم، حکم کی قسمیں۔ یقسم الحکم، حکم کو تقسیم کیا جاتا ہے بمختلف انواعہ، اپنے مختلف انواع کے ساتھ۔ اس کی جو مختلف تقسیم اوپر ہم نے ذکر کی نا، ان کے ساتھ اس کو تقسیم کرتے الی ثلاثۃ اقسام، 3 قسموں کی طرف۔ ایک ہی تکلیفی والتخییری والوضعی، کہ ہر ایک کی وضاحت آئے گی۔ آ جائے حکم تکلیفی کی طرف۔ حکم تکلیفی کیا ہے؟ الحکم التکلیفی وہو الوجوب والندب والحرمت والکراہت۔ اگر حکم تکلیفی وجوب، ندب یعنی مستحب، حرمت یعنی حرام، کراہت یعنی مکروہ، کہ ہر ایک کی وضاحت آتی ہے۔ پھر وجوب کو تقسیم بھی کریں گے۔ الوجوب، اگر وجوب سے کیا مراد ہے؟ واجب کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْإِلْزَامُ بِالْفِعْلِ، وجوب یعنی تمہیں حتماً اس فعل کو انجام دینا ہے۔ فعل یعنی انجام دینا، کام کرنا تم پر لازمی ہے۔ مثال، نماز واجب ہے یعنی حتماً تمہیں یہ نماز پڑھنی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو عقاب ہوگا۔ اگر روزہ تم پر واجب ہے، اگر روزہ نہیں رکھو گے تو تم پر عقاب ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسرے واجبات۔ الوجوب وہو الالزام بالفعل، وجوب کیا ہے؟ فعل کا لازم قرار دینا۔ اقسام الوجوب، پھر وجوب کی مختلف قسمیں ذکر کرتے ہیں۔ یقسم الوجوب بتقسیمات مختلفۃ الی الاقسام التالیہ، اگر وجوب کو مختلف تقسیمات کے ذریعے سے نیچے دیے ہوئے اقسام کی جانب تقسیم کرتے ہیں۔ یقسم الوجوب، وجوب کو تقسیم کیا جاتا ہے بتقسیمات مختلفہ، مختلف تقسیمات کے ذریعے سے تقسیم کیا جاتا ہے الی الاقسام التالیہ، نیچے دیے ہوئے قسموں کی طرف۔ خب پہلی تقسیم وجوب کی، اگر وجوب یا وجوب عینی ہے یا وجوب کفائی ہے۔ وجوب عینی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وجوب عینی سے مراد یہ ہے کہ ہر مکلف کو یہ کام انجام دینا ہے، یعنی بعض لوگوں کے انجام دینے سے دوسرے لوگوں سے ساکت نہیں ہوگا۔ مثلا نماز ہر مکلف پر واجب ہے، ابھی ایسے تھوڑی ہے کہ چند بندوں نے نماز پنجگانہ پڑھی تو دوسروں سے ساکت ہو جائے، نہ، ہر بندے پر واجب ہے۔ اس کے مقابلے میں وجوب کفائی ہے۔ وجوب کفائی سے مراد یہ ہے کہ ابتدا میں سب لوگوں پر واجب ہے، لیکن جیسے ہی اس کو بعض لوگوں نے انجام دیا تو دوسروں سے ساکت ہو جائے گا۔ مثلا ایک مسلمان کی نماز جنازہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے،
کہ نماز جنازہ پڑھیں اس کی، لیکن جیسے ہی بعض لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی تو بقایا لوگوں سے ساکت ہو جائے گا۔ پس واجب عینی جو تک مکلفین پر واجب ہو، تمام مکلفین پر واجب ہو، ہر ایک مکلف پر لازم ہے کہ اس کو انجام دے، جبکہ واجب کفائی یعنی ابتدا میں تو سب مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن اگر بعض مسلمانوں نے اس کو انجام دیا تو دوسرے بعض لوگوں سے یہ وجوب ساقط ہو جائے گا۔ دیکھیں، یقسم الی العینی والکفائی، یعنی وجوب تقسیم ہوتا ہے عینی اور کفائی کی طرف۔ الوجوب العینی، وجوب عینی کیا ہے؟ وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي، یہ وہ وجوب ہے کہ یطلب امتثالہ من کل مکلفین، امتثال یعنی بجا لانا، انجام دینا، جو ہر مکلف سے امتثال چاہتا ہے، یعنی ہر مکلف کو اسے انجام دینا ہے۔ ولا یسقط عنہ، اور مکلف سے ساقط نہیں ہوتا بامتثال الآخرین، اگر دوسرے لوگوں نے انجام دیا، یعنی بعض لوگوں نے انجام دیا تو آپ سے ساقط نہیں ہوگا۔ کالصلاۃ والصوم، جیسے نماز پنجگانہ، جیسے روزہ، ہر مکلف پر واجب ہے۔ الوجوب الکفائی، وَهُوَ الْوُجُوبُ الَّذِي، یہ وہ وجوب ہے کہ الَّذِي يَطْلُبُ امتثالَهُ من عامۃ المکلفین، جو وجوب امتثال چاہتا ہے تمام مکلفوں سے۔ ابتدا میں یہ وجوب چاہتا ہے کہ سب مکلفین موظف ہیں کہ اس کو انجام دیں، لیکن وَيَسْقُطُ بِامْتِثَالِهِ بَعْضَهُمْ لَا، لیکن یسقط، یہ وجوب کفائی ساقط ہو جاتا ہے بِامْتِثَالِهِ بَعْضَهُمْ، کہ اس واجب کفائی کو بعض اگر انجام دے تو ساقط ہو جاتا ہے دوسروں سے۔ دیکھو، وَيَسْقُطُ بِامْتِثَالِهِ، یہ وجوب کفائی ساقط ہو جاتا ہے بِامْتِثَالِهِ، کہ اس واجب کفائی کو انجام دیں بعضہم، کہتی کہ یہ عبارت تھوڑی مزیدار نہیں ہے، عبارت ہوتی بِامْتِثَالِ بَعْضِهِمْ لَا، ایسے اگر ہو کی ضمیر نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یہ وجوب کفائی ساقط ہو جاتا ہے بِامْتِثَالِ بَعْضِهِمْ، اگر اس کو بعض انجام دیں، لہو اسی وجوب کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ کالصناعات، جیسے مختلف مہارتیں، حرفتیں، اگر معاشرے کے اندر ایک بندہ استاد چاہیے، اگر استاد نہیں ہوگا تو دیگر سب گناہگار ہیں، بس بعض لوگوں کو استاد ہونا چاہیے، اگر بعض لوگوں کو ڈرائیور ہونا چاہیے، اگر بعض لوگوں کو مثلا فلاں دھندا آنا چاہیے، تو یہ جو مختلف کام ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرہ چلتا ہے، یہ واجبات کفائی ہے۔ کالصناعات والحرف، جس طریقے سے وہ صنعتیں، وہ مہارتیں، حرف یعنی پیشے، کہ التی یحتاجها المجتمع، کہ جن حرفت کی جمع ہے، حرفت یعنی پیشہ، جس پیشے کی طرف معاشرہ محتاج ہے۔ اگر معاشرے میں ہر پیشے کا بندہ چاہیے، خب یہ واجب کفائی۔ ایک اور تقسیم واجب کی کہ چلیں ہمارے کیونکہ بنا ہے کہ درس ہمارا 25 منٹ اور 30 منٹ کے درمیان ہو، تو یہاں پر روکتا ہوں، دوسری تقسیم کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا؟ آج کے بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ آغا حکم یا حکم واقعی ہے یا حکم ظاہری ہے، حکم واقعی یا اولی ہے یا ثانوی ہے۔ پھر حکم کی مختلف تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں، یا حکم تکلیفی ہے یا تخییری ہے یا وضعی ہے۔ پھر حکم تکلیفی یا وجوب ہے یا استحباب ہے یا حرمت ہے یا کراہت ہے۔ پھر وجوب کی مختلف تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں،
کہ ایک تقسیم کو ہم نے ذکر کیا، یا وجوب عینی ہے یا وجوب کفائی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔